ساتھ گھر واپس آئے تو سامنے لاؤنج میں تھے۔ رانیہ بھی ان کے درمیان چپ سی خاموش سی بیٹھی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے اور رنگ پیلا زرد ہو رہا تھا۔ ساتھ کہاں تھے؟ مجید چودھری اس کی طرف دیکھتے ہوئے سرد انداز میں بولے، آپ نے کہا تھا دفعہ ہو جو اسی لیے چلا گیا تھا میں۔ ساتھ کا انداز سرد اور بدتمیزی لیے ہوئے تھا۔ ساتھ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ آلیان کو بھی ساتھ کی بات سن کر غصہ آیا۔ کیا بھائی، ایک چھوٹی سی خواہش کی ہے، میں نے کچھ غلط نہیں کہا۔ میں نے تو پھر اتنا تماشا کس چیز کا؟ پہلے سب طے ہوا تھا، پھر کیوں ضد ہے؟ تمہاری وجہ بتاؤ ہمیں۔ مجید چودھری کو اس پر بہت غصہ آ رہا تھا، اور رانیہ نے نزدو کو جھکا رکھا تھا، ایک بھی مرتبہ ساتھ کی طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اعتبار نہیں ہے مجھے آپ کی لاڑی پر، پوچھئے اس سے کیا کرتی پھر رہی ہے یونیورسٹی میں؟ سعد ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ تب ہی مجید چودھری کا ہاتھ اٹھا تو سعد کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا، اور یہ زندگی میں پہلی مرتبہ تھا جو مجید چودھری نے اس پر ہاتھ اٹھایا۔ سب نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا تھا، اور رانیہ خوفزدہ سی بس دونوں کو دیکھتی رہ گئی۔ سعد نے دکھ سے مجید چودھری کو دیکھا۔ ارانیہ ارانیہ سعد چیخا تھا۔ ارانیہ سعد کے چیخنے سے کانپی تھی۔ میرے ساتھ جانا چاہتی ہو یا یہی رہنا ہے؟ ارانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے بولا۔ ارانیہ کہیں نہیں جائے گی، سنا تم نے؟ جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ، میری بیٹی کہیں نہیں جائے گی۔ مجید چودھری بھی چیخے۔ میں اپنی بیوی سے بات کر رہا۔ سعد کا لہجہ اور انداز عجیب سا ہو رہا تھا۔ ارانیہ آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں میں، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ ارانیہ خوفزدہ سی اٹک اٹک کر بولی۔ میں سعد اپنے پورے ہوش و حواس میں ارانیہ کو، سعد ابھی اتنا بولا ہی تھا کہ سعد ایسا کچھ بھی کہا تو سمجھ جانا تمہاری ماں مر گئی۔ سعد ابھی کچھ بولتا مسز مجید اسے سب میں پہلی دفعہ بولی تھی، ان کا لہجہ کانپ رہا تھا۔ ارانیہ بے یقینی سے بس سعد کے لفظوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، دل بند ہونے کو تھا، آنکھوں سے آنسو کی برسات ہو رہی تھی۔ آپ کی وجہ سے اس نام نہاد رشتے کو ختم نہیں کرا، ورنہ میرے لیے اب ارانیہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ سعد ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ مجید چودھری تو سعد کے لفظوں سے چپ چاپ وہیں بیٹھ چکے تھے۔ ارانیہ کو لگ رہا تھا سعد کے لفظوں سے آج وہ اندر ہی اندر مر گئی ہو۔ ہماری بہت خاص بہت ہمیں اپنے لفظوں کے وار سے ختم کر دیتے، آج آپ کے لفظوں کے وار سے میرا دل بند ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیوں یہ بند کیوں نہیں ہو جاتا، اس سے تو ان لفظوں کے مار سے بند ہو جانا چاہیے تھا۔ ارانیہ بے بس سب دیکھ رہی تھی، وہ اٹھی تھی وہاں سے، چپ چاپ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے وہاں سے اوپر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ سعد نے جاتی ارانیہ کو دیکھا تھا، سب سے بس چپ سا کھڑا تھا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ سعد غصے سے پھر سے واپس جانے لگا تھا کہ آلیان جی ہاں، اس گھر کو چھوڑ کر چپ چاپ اپنے کمرے میں جاؤ، یہ ناٹک بند کرو۔ سنا تم نے؟ آلیان بولا تو سعد ان کو دیکھ کر رہ گیا۔ جب بابا نہیں چاہتے تو میں کیوں رہوں اس گھر میں؟ بکواس بند کرو، آگے بہت کچھ بول دیا ہے، اسی لیے جاؤ یہاں سے اپنے روم۔ آلیان نے کہا تو سعد وہاں سا پر ایک نظر ڈال کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس کو کہہ دو کہ چلا جائے یہاں سے، مجید چودھری تھکے سے انداز میں بولے۔ بابا پلیز ریلیکس رہ کر اس معاملے کو سنبھالے، سعد باغی ہو رہا ہے اس وقت، اور اس طرح ہم اسے خود سے دور کر دیں گے۔ آلیان تحمل سے بولا تھا، ورنہ تو دونوں میاں بیوی کو سعد کے باتوں سے چپ سے لگ گئی تھی۔ گھر رہے گا تو ٹھیک ہو جائے گا نا؟ ورنہ آلیان بالکل ٹھیک رہے، اس سے میں سالیہ پہلی مرتبہ بولی۔ ابھی کچھ دن گزر لینے دے، پھر بات کرتے ہیں دونوں سے، ایک مرتبہ تھوڑا معاملہ ٹھنڈا ہو لینے دے، غصہ کم ہو جائے سعد کا۔ آلیان بولا تھا پر دونوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سعد ارانیہ کے کمرے میں آیا تھا۔ آپ کی وجہ سے ہوا ہے سب، میرے بابا نے صرف آپ کی وجہ سے مجھ پر دوسری دفعہ ہاتھ اٹھایا، پہلے بھی آپ ہی کی وجہ تھی، آپ ہی وجہ تھی، اور اب بھی آپ ہی ہیں۔ سعد ارانیہ کو بازو سے تھام کر جھنجھوڑتے ہوئے غرایا۔ ارانیہ بازو سے روتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ میری ایک بات یاد رکھنا، نہ آپ کبھی کسی اور کی ہو پاؤ گی، اور نہ ہی میں آپ کو کبھی بھی اپنا بناؤں گا، پل پر لمحہ اذیت دوں گا آپ کو، سنا آپ نے؟ سعد نے اسے جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ ارانیہ اوندے منہ بیڈ پر گری اور وہاں سے جانے لگا۔ ابھی آپ مجھے اذیت دے رہے ہیں سعد؟ ارانیہ ایسے گری سسکتے ہوئے بولی۔ سعد کے جاتے قدم واپسی کے لیے موڑے تھے۔ اذیت؟ ہاں ہاں، اذیت میں تو میں ہوں جو آپ جیسی لڑکی میری لائف میں آ گئی ہے۔ سعد کے کڑوے الفاظ سے ارانیہ نے طلب کر اس کے طرف دیکھا۔ میں آپ کی لائف سے چلی جاؤں گی سعد، چلی جاؤں گی، جان چھوڑ دے، دور ہے مجھ سے تاکہ مجھے سکون محسوس
ہو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں۔ آپ جائیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی، کیونکہ آپ کی وجہ سے میرے بابا نے مجھے مارا۔ سعد اپنے لفظوں کے زہر ارانیہ کے کانوں میں انڈیل کر وہاں سے دروازے کو ٹھوکر مارتے ہوئے نکل گیا۔ ارانیہ سعد کی باتیں سنتے ہوئے وہیں ہاتھوں میں سار دیے پھول پھول کر رو دی۔ سب میری وجہ سے خراب ہو رہا، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ انکل نے بھی سعد کو میری وجہ سے مارا، سب خراب کر دیا میں نے۔ ارانیہ روتے ہوئے اسے باتیں کر رہی تھی۔ میں چلی جاؤں گی، چلی جاؤں گی۔ ارانیہ اٹھی تھی، اپنے آنسو صاف کیے، زمین پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھایا تھا۔ بہت دور جا رہی ہوں آپ سے سعد، بہت دور۔ یہ آخری نشانی جو میرے پاس رہے گی۔ اس گھر سے کچھ نہیں لے کر جا رہی، بس کچھ یادیں اور یہ پازیب جو آپ نے نکاح کا تحفہ دیا تھا۔ ارانیہ مسکرائی تھی، درد بڑی مسکراہٹ تھی وہ۔ اپنی محبت کے لیے کچھ بھی کروں گی، آپ سے دور بھی چلی جاؤں گی۔ آپ خوش ہیں تو مجھے اور کیا چاہیے۔ ارانیہ اٹھی تھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس وقت لاؤنج میں بھی کوئی نہیں تھا۔ گارڈن ایریا ہوتے ہوئے بڑے گیٹ کی طرف چلی گئی۔ اس وقت شاید گیٹ پر بھی کوئی نہیں تھا۔ عالیان شاید گاڑی لے کر باہر نکلا تھا، کیونکہ گیٹ کھلا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کا دروازہ بند ہوتا، ارانیہ جلدی سے باہر نکل گئی۔ پیچھے مڑ کر بند ہوتے گیٹ کو دیکھا اور پھیکی سی ہنسی اس کے چہرے پر آئی تھی۔ سعد آج جا رہی ہوں میں، اب واپس لوٹ کر نہیں آؤں گی، آپ خوش ہیں۔ ارانیہ آپ کی زندگی سے جاری آنسو کے ساتھ دل میں سانس سے مخاطب تھی، اور مڑتے ہوئے وہاں سے چلتے ہوئے دور ہو رہی تھی اس گھر سے جس گھر میں اس کی یادیں تھی، جو اس کی آخری پناہ گاہ تھا۔ ارانیہ بس چلتی جا رہی تھی، اسے نہیں معلوم تھا اسے کہاں جانا ہے، بس سعد سے دور جانا تھا، اس کی خواہش کو پورا کرنا تھا۔ صبح سے اگلا دن آ گیا تھا، سب بھی اپنے کمرے میں بند تھے، کسی کو نہیں معلوم تھا کون کہاں ہے۔ صبح ناشتے پر آئے تھے سوائے سعد و ارانیہ کے۔ ارانیہ نہیں، مجید چودھری بولے۔ سعد جو وہاں چپر بیٹھا تھا، ارانیہ کا نام سن کر لب بھیج گیا۔ ماما میں دیکھتی ہوں، سالیہ ان کو بتا کر اوپر گئی۔ مسز مجید اور مجید چودھری اور عالیان میں سے کسی نے بھی سعد سے بات نہیں کی تھی، اور نہ اس نے کسی سے کی تھی۔ چپ چاپ اپنا ناشتہ کرنے لگا۔ ماما، ارانیہ روم میں نہیں ہے، وہ یونیورسٹی تو نہیں چلے گی؟ سالیہ نیچے آ کر بولی۔ تم مسز مجید نے اس کے دیکھا، یونیورسٹی ایسی حالت میں نہیں جا سکتی، باہر گارڈن میں نہ ہو۔ صالحہ سہلہ باہر دے کر آؤ، ارانیہ تو نہیں ہے؟ مسز مجید بولی تو صالحہ نے سر ہلایا۔ جی بی بی جی، میں جاتی ہوں، پر میں نے کل رات سے ان کو نہیں دیکھا، وہ کمرے سے باہر نہیں آئی۔ زلیخا بول کر وہاں سے باہر کی طرف چلی گئی۔ ان کی بات سن کر سبھی پریشان ہو چکے تھے۔ یہی ہوگی، گرنا ہوئی تو یونیورسٹی گئی ہوگی، اور کہاں جا سکتی ہے وہ؟ عالیان ان کی طرف دیکھتے ہوئے پریشان سا بولا۔ مسز مجید اور مجید چودھری پریشان ہو چکے تھے۔ باجی وہ نہیں ہے، وہاں بھی ساری طرف دیکھ کر آئی ہوں، وہاں نہیں ہے باجی۔ ارانیہ زلیخا کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ کہاں جا سکتی ہے ارانیہ؟ سعد بھی پریشان ہو گیا تھا۔ عالیان چوکیدار سے پوچھو، سیٹی فوٹیج چیک کرو، ارانیہ کب گئی؟ یا یہیں کہیں گھر میں ہے؟ مجید چودھری اٹھے تھے اور عالیان میں سر ہلا کر باہر کی طرف نکل گیا۔ چلی جائے جان، چھوڑ دے، دور ہے مجھ سے، تاکہ مجھے سکون محسوس ہو۔ سعد کو اپنے ہی کہے الفاظ کان میں گونجتے محسوس ہوتے کہ ارانیہ۔ سعد چیئر سے کھڑے ہو کر سوچ کر رہ گیا تھا۔ سعد بیٹا، کچھ CCTV فوٹیج کے لیے چیک کر روم کی طرف چلا گیا جہاں عالیان پہلے سے موجود تھا۔ مجید چودھری بھی وہاں تھے۔ فوٹیج دیکھا، سعد کے ہاتھ جو چیئر پر تھے کانپنے لگے تھے۔ ارانیہ کو گیٹ سے باہر جاتے ہوئے دیکھا، دل کو کچھ ہوا۔ بابا، ارانیہ کل کی گار نہیں ہے، وہ کہاں جا سکتی ہے بابا؟ اس کا تو یہاں کوئی بھی نہیں۔ عالیان ساری فوٹیج دیکھتے ہوئے بولا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو کیا جواب دوں گا میں اپنے دوست کو کہ ایک بچی کی حفاظت بھی نہیں کر پائے میں؟ مجید چودھری سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ بابا ریلیکس رہیں، انشاءاللہ اسے کچھ نہیں ہوگا، وہ بالکل ٹھیک ہوگی، میں اپنے دوست سے بات کرتا ہوں، وہ پولیس میں ہے۔ عالیان کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ سعد کو مجید چودھری بھی اگنور کرتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ سعد بار بار اسی فوٹیج کو دیکھتا جا رہا تھا۔ ارانیہ کا مڑ کر دیکھنا اور پھر وہاں سے چلے جانا سعد کو اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اتنی سی بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر کیا کر دیا؟ سعد وہیں سر پکڑ کر چیئر پر بیٹھ گیا۔ کچھ پتہ چلا؟ سارا گھر دیکھ لیا کہیں نہیں؟ مسز مجید چودھری کو آتے ہوئے دیکھا، بولی ارانیہ کل سے گھر نہیں ہے، وہ کل سے کہیں چلی گئی ہے۔ مجید چودھری تھکے سے آئے تھے، لگ رہا تھا سچ میں بوڑھے ہو گئے ہیں۔ کیا مطلب، کہاں چلی گئی ہے؟ یہاں کون ہے اس کا؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں اس کا، کوئی بھی نہیں۔ کہاں جا سکتی ہے وہ؟ مسز مجید رو دینے کو تھی۔
پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، سچ میں بد نصیب نکلی وہ، ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی یہ شادی، نہیں کرنی چاہیے تھی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی وہ، اس کا تو یہاں کوئی بھی نہیں، آپ جانتے ہیں نا ساری رات گزر گئی اور ہمیں معلوم نہیں، سالہ اس کی کال کرو، اس کے پاس فون تو ہوگا، جس سے مجھے سالہ سے بولی، سالہ جلدی سے فون لے کر آئی تھی اور ارانیہ کو کال کرنے لگی، ماما بیل جا رہے پر اٹھا نہیں رہی، فون بھی غائب ہوگا، مجھے چودھری بولی اس کی کسی دوست کو کال کر لو، اس کا فون غائب ہوا تو یہی ہوگا کہیں، جس سے مجید بولی تو سعد جو اندر آیا تو اس نے ان کی بات سن لی تھی اور رانیہ کی طرف کمرے کی طرف بڑھ گیا، چمنی چائے تو سعد کے ہاتھوں میں اور رانیہ کا سیل فون تو سعد کی آنکھوں میں پانی بڑھا، سعد اس کی کسی دوست کو کال کر، سعد نے جلد سے آنسو کو اندر کیا اور نمبر دے کر باری باری سب کو کال کرنے لگا، کہیں نہیں آیا رانیہ، سعد فون کو ہاتھ میں پکڑے بے بس سا بولا، سعد رانیہ کی فون کی جلتی اسکرین کو دیکھ کے جا رہا تھا جہاں دونوں کے نکاح کی تصویر تھی، اچھا ہے چلے گی مر جائے، اس بدنصیب کی زندگی سے جان چھوٹ جائے گی اس کی، وہ جی چودھری غصے سے سعد کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، بابا پلیز، کیا پلیز، خوشی مناؤ، خوش ہو جو چلی گئی وہ نہیں آئے گی اب، وہ جاؤ دوسری شادی کرو، مجید چودھری غصے سے چیخے، بابا پلیز ایسا مت کہیں، کچھ نہیں ہوگا اسے، خوشیاں مناؤ، مجید چودھری سعد کو دیکھتے ہوئے وہاں سے چل کے مسز مجید رو رہی تھی، سالہ ان کو سنبھال رہی تھی، ماما سعد اگر رانی کو کچھ ہو گیا تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں، مسز مجید روتے ہوئے سعد کی طرف دیکھ کر بولے، اسے کچھ نہیں ہوگا، میں ڈھونڈ لوں گا، اسے مل جائے گی، وہ ضرور مل جائے گی، وہ سعد مسز مجید کو بول کر وہاں سے باہر چلا گیا، ماما دعا کرے ضرور مل جائے گی، وہ سالہ تسلی دیتے ہوئے بولی تھی، مسز مجید بس دعا ہی کر رکھتی تھی، وہ جانتی تھی اس کا نہ یہاں کوئی اور نہ ہی وہ کسی کو جانتی ہے یہاں، آج پورا ہفتہ ہو گیا تھا، سب ہی رانیہ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکے تھے اور اس کا نام و نشان نہیں تھا یہاں پر، دوست ہر کسی سے معلوم کر لیا تھا پر رانیہ نہیں مل رہی تھی، پولیس اسٹیشن، ہاسپٹل، ہر جگہ پر رانیہ ان کو کہیں نہیں ملی تھی، مجید چودھری مسز مجید کو تو چپ سی لا گئی تھی، ساتھ الگ رانیہ کو ڈھونڈنے میں اتنا مصروف تھا کہ اس کے یونیورسٹی جانا تک چھوڑ دیا تھا، ایک دفعہ مل جاؤ رانیہ صرف ایک مرتبہ، پھر کبھی بھی تنگ نہیں کروں گا، میں آپ کو کبھی نہیں کروں گا، سعد اس کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، دل سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہیں وہ کسی غلط کے ہاتھوں میں نہ چلی جائے، مجھے خوشبو آتی ہے تمہاری، یہاں لوٹ اور رانیہ لوٹ آؤ، سعد باہر سے آلیان کے اونچا چہنے کی آواز آئی تھی، کیا ہوا بھائی، چلو میرے ساتھ، ہمیں جانے، آلیان اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول کر باہر کی طرف نکلا تھا، کیا ہوا بھائی صاحب ٹھیک ہو، ٹھیک تو ہے صاحب، ٹھیک ہوگا، بس دعا کرو سب ٹھیک ہوگا، آلیان گاڑی میں سوار ہوا، سعد ہی ساتھ بھی بیٹھ گیا، سعد کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا، بھائی کہاں جا رہے ہیں ہم، ہمارے دوست کی کالا ہی ایک لڑکی کی لاش ملے تو ان کو شک ہے وہ رانیہ نہ ہو، آلیان بولتا، سعد کو لگا تھا اس کا دل باندھ ہونے لگا ہے، بھائی وہ رانیہ نہیں ہو سکتی، سعد کو اپنی آواز دور سے آتے ہوئے محسوس ہوتی، انشاءاللہ نہیں ہوگی وہ رانیہ، آلیان بول کر گاڑی کو اور بھی تیز کر گیا، بھائی میری ہمت نہیں ہو رہی اندر جانے کی، سعد گاڑی کے اندر بیٹھا ہی تھا، بیٹھا ہی بولا، سعد وہ رانیہ نہیں ہوگی بھائی، اگر وہ رانیہ ہی ہوئی تو بھائی میں جی نہیں پاؤں گا بھائی، میں سچ میں خود کو ختم کر لوں گا، سعد اپنا سر ہاتھوں میں دے گیا، سعد ہمت پکڑ اور اٹھو چلو میرے ساتھ جلدی، آلیان بول کر باہر نکل گیا، سعد نے بھی ہمت کی تھی اور آلیان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، قدم باری ہو رہے تھے، خوب زیادہ کاش کاش رانیہ یہ تم نہ ہو رانیہ، سعد دل میں دعا کر رہا تھا، ہاسپٹل کے کوریڈور سے نکلتے ہوئے وہاں پہنچے تھے، کہاں ہے ڈیڈ باڈی، آلیان بولے تو ساتھ جیسے ہوش میں اندر ہے، چلے دیکھ لیے، ایک پولیس اہلکار ان کے ساتھ اندر کی طرف گیا تھا، بائی ریلیکس، ساتھ سب کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا تمہیں، آلیان کا انداز سرد تھا، آلیان نے سامنے بڑی باڈی کو دیکھا، ابھی اس کے چہرے سے کپڑا اتارتا، آلیان کے خود کے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ تھی، اللہ تیرا شکر ہے، آلیان کے منہ سے بے ساتھ نکلا تھا، تب سعد نے اس کی طرف دیکھا، شاہ رانیہ نہیں کوئی اور تھا، بھائی سعد روتے ہوئے آلیان کے گلے لگا، مجھے پتا تھا ہماری رانیہ جہاں بھی ہوگی ٹھیک ہوگی، آلیان نے خوشی کے تاثر سے بولا، جی بالکل، سعد کہتے ہوئے آلیان سے پیچھے ہٹا تھا اور وہاں سے جلدی سے باہر نکل گیا، پیچھے آلیان نے وہاں کھڑے پولیس اہلکار سے بات کی، سعد باہر آ کر آنکھوں کو بند کیے بس اللہ کا شکر ادا کرا تھا، رانیہ آ جاؤ ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ، پھر کبھی دکھ نہیں دوں گا، سعد کا لہجہ بھیگا ہوا تھا، چلو چلتے ہیں، پیچھے سے آلیان آ کر بولا تو سعد نے سر ہلا دیا، آج 2 ہفتے گزر چکے تھے پر رانیہ کا کچھ نہیں پتہ چل رہا تھا، سعد یونیورسٹی آیا تھا کیونکہ اسے ضروری کام تھا وہاں، سعد کیسا ہے تو، ہادی اور وہ دونوں اپنا کام کر کے باہر نکلے تو ہادی اس سے بولا، کیسا ہو سکتا ہوں یار، سعد تلخ سا مسکرا دیا، مل جائے گی رانیہ،
مل جائے گی، سعد نے ٹھنڈ یا بڑی۔ سعد اور ہادی بیٹھے دونوں آپس میں بات کر رہے تھے کہ زمل وہاں آئی۔ السلام علیکم۔ زمل جو ہادی کے پاس آئی تھی سعد کو دیکھا خوش ہوتے ہوئے بولی۔ سعد نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا اور سر ہلا کر جواب دیا، زمل تم ایسا کرو، آج تم اکیلی چلی جانا، مجھے کوئی کام ہے تو میں لیٹ کر جاؤں گا۔ ہادی بولا تو زمل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا جو سعد کو ہی دیکھ رہی تھی۔ بھائی میں اکیلے کیسے جاؤں؟ آپ جانتے ہیں، زمل منہ بنا کر ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی تھی۔ سعد کو کہہ دے اب مجھے چھوڑ دے۔ زمل دل میں سعد سے مخاطب تھی، پھر میں تمہیں چھوڑ کر پھر چلا جاؤں گا۔ ہادی بولا تو زمل کا منہ بن گیا، سعد آپ مجھے چھوڑ دے۔ زمل خود ہی بول پڑی۔ سعد جو اپنی خیالوں میں تھا سن گیا، میں اوکے چھوڑ دوں گا، کوئی پرابلم نہیں، ویسے بھی میں گھر ہی جا رہا تھا، بس یونیورسٹی کے ضروری کام سے آیا تھا۔ ہادی زمل کو گور کر رہ گیا تھا پر بولا کچھ نہیں، میں چھوڑ دوں گا زمل کو۔ ہادی ہی غصے سے زمل کو گورے، بولا نہیں بھائی آپ پریشان مت ہو، سعد ہے نا تو وہ چھوڑ دیں گے۔ زمل سعد کی طرف دیکھتے ہوئے ہی بول رہی تھی۔ ہادی کو اس کے انداز سے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ چلو میں چلتا ہوں، سعد زمل کو چھوڑ کر گھر جاؤں گا۔ سعد ہادی سے مل کر زمل کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ ہادی زمل کو بس دے کر رہ گیا تھا۔ آپ یہاں کھڑی ہوں، میں گاڑی لے کر آیا، سعد کہہ کر پارکنگ کی طرف چلا گیا۔ زمل نے مسکرا کر سر ہلایا تھا۔ سعد آپ میرے ہیں، صرف میرے آپ کو سب سے چھینوں گے، سب سے۔ زمل کا انداز جنونیت لیے ہوا تھا۔ تھوڑی دیر میں سعد گاڑی لے کر آ گیا تھا۔ زمل جلدی سے اپنی سائڈ والا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ کیسی جا رہی ہے سڑی آپ کی؟ سعد گاڑی چلاتے ہوئے زمل سے بولا۔ بہت اچھی جا رہی ہے۔ زمل سعد کی طرف چہرہ کیے پیار بڑے لہجے میں بولی۔ سعد اپنی ہی ٹینشن میں تھا اس لیے زمل کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیا۔ آپ اتنے دن یونیورسٹی کیوں نہیں آئے؟ کیوں آپ میرا انتظار کر رہی تھی؟ سعد ہلکے سے مسکرایا تھا، جی بالکل، مجھے روزانہ آپ کا انتظار ہوتا ہے۔ آج سعد نے محسوس کیا تھا کہ زمل کا انداز بے باکی دیے ہوئے تھا۔ میری بیوی آرانیہ نہیں مل ہی، دعا کرنا وہ مل جائے جلد ہی۔ آرانیہ کا نام سن کر زمل کے چہرے کے تاثرات عجیب سے ہوئے تھے۔ اللہ ہی ہے، مرجے کبھی نہ ملے اور آپ میرے ہو جائیں، زمل دل میں بڑبڑائی۔ اس کے بعد سعد کچھ نہیں بولا تھا۔ زمل کا سارا دھیان سعد کی طرف تھا پر وہ محسوس کر سکتا تھا زمل کا یوں دیکھنا۔ چلیے آپ کا گھر آ گیا جی۔ زمل کے باہر دیکھا تو مسکرائی، ایک بات کہوں جی آپ بہت اچھے ہیں، بہت زیادہ۔ زمل مسکرا کر بولتے ہوئے باہر نکل گئی۔ تم کیا جانو میں کتنا برا ہوں، میری زندگی میری آرانیہ مجھے چھوڑ کر چلے گئی، اچھا ہوتا تو یہ سب نہ کرتا۔ اس کے ساتھ دل میں خود سے ہی لڑ رہا تھا، رانیہ کہاں تم؟ آج اپنے ساتھ گاڑی کی سیٹیں لگا کر دل میں رانی کا پکارا تھا، پھر گاڑی لے کر وہاں سے چلا گیا۔ خالی سڑکوں پر سارا دن اور رات بھر رانیہ کو ڈھونڈتا رہتا پر رانیہ کا کچھ معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ پولیس کو بھی اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ ساتھ تھکا سا دیر رات کو گھر آیا تو مجید چودھری اور مسز مجید دونوں لاؤنج کے صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے کھانا کھاؤ کے ساتھ۔ مسز مجید ساتھ بولی جو اب تھک کر صوفے پر بیٹھا تھا، ماما وہ نہیں مل رہی، بہت ڈھونڈ رہا ہوں پر نہیں مل رہی۔ میں نے اس سے کہا تھا چلی جائے گی میری زندگی سے تو مجھے سکون مل جائے گا، اب وہ چلی گئی تو سکون نہیں مل رہا، کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں سے میں اسے، کہاں سے؟ سعد کا لہجہ نم تھا، کھانا کھا لو سعد، میں کھانا لگاتی ہوں۔ مسز مجید سعد کو بول کر اٹھی تھی۔ ماما پلیز آپ تو ایسے بیہیو مت کریں۔ سعد جاتی ہوئی مسز مجید کے ہاتھوں کو تھام کر رو دینے کو تھا۔ سعد تم بیٹے ہو میرے، تو وہ بیٹی ہے میری، اور آج اتنے دن سے پتہ نہیں وہ کہاں ہے، کیا ہوا اس کے ساتھ، زندہ بھی ہے یعنی؟ ماما پلیز ایسا مت کہیے، اس سے کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہوگا۔ سعد چیخا تھا، چیخو مت سعد۔ مجید چودھری سعد پر داڑھی تھا، آئندہ کے بعد اس گھر میں رانی کا کوئی ذکر نہیں ہوگا، سنا؟ چھوڑنا چاہتے تھے نا اسے، سمجھو مر گئی، تمہارے لیے مر گئی۔ مجید چودھری غصے سے بول کر وہاں سے چلے گئے۔ ماما آپ تو ایسا مت کریں، بابا کو کہیں ایسا مت کہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہوگا۔ مسز مجید آنسو بھرے لہجے میں بولی کھانا کھا لو، طاقت ہوگی تو رانیہ کو ڈھونڈ پاؤ گی۔ مسز مجید پیار بڑے لہجے میں سعد سے بولی تھی جس پر وہ ان کے ساتھ لگ کر رو دیا تھا، بالکل بچوں کی طرح رو رہا تھا سعد۔ پر اب وقت ہاتھ سے نکل گیا تھا، 3 ماہ گزر چکے تھے پر رانیہ کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ سعد بھی اب بس چپ سا کر گیا تھا۔ مسز مجید بھی اب سیریس سی رہنے لگی تھی، سب اپنی اپنی روٹین میں آ چکے تھے۔ مجید چودھری نے تو سعد سے بات کرنا بند کر دیا تھا۔ عالیہ اور سارا دونوں ہی دبئی شفٹ ہو چکے تھے کیونکہ مجید چودھری نے ان کو وہاں کی برانچ میں بھیج دیا، اس لیے اب گھر بالکل خالی سا ہو گیا تھا۔ سعد بھی وقت بے وقت گھر آتا اور کبھی کبھی تو بالکل بھی نہیں آتا تھا۔ آج بھی سعد سیدھا ہادی کے گھر گیا۔ سعد یا بھول جا، اسے نئی زندگی شروع کر، اگر اسے آنا ہوا تو آ جائے گی۔ ہادی بولے تو سعد بس چپ رہا، بولا کچھ نہیں۔ سعد یہ دیکھیے، یہ کھائیے، میں نے آپ کے لیے بنایا۔ زمل سعد کے آگے کیک کرتے ہوئے بولی بہت کچھ بنا لیتی ہے آج کل آپ۔
سعد ہنستے ہوئے بولا تھا۔ زمل کے ساتھ کافی اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ سعد کی ہاں جی بس آپ کے لیے بنائے۔ زمل آگے پلیٹ اور چمچ رکھتے ہوئے بولے، جس بات سعد مسکا دیا، یعنی ہادی کو نہیں دینا آپ کی مرضی ہے، نہیں دینا چاہتے آپ بھائی کو تو نہ دے، میں نے تو بس آپ کے لیے بنایا۔ زمل بولی تو ہادی نے اسے گورا تھا، بھائی گوری مت، جاؤ چائے بنا لاؤ۔ بھائی دودھ نہیں ورنہ میں پہلے ہی بنا لیتی، پلیز آپ لے آئیے، تب تک میں ساتھ کباب بھی فرائی کرتی ہوں۔ زمل بڑھ کر کچن میں چل گئی۔ یار سعد تو کھا، میں آتا ہوں۔ ہادی بڑھ کر باہر چل گیا۔ سعد سامنے چلتی ٹی وی کو دیکھتے ہوئے کیک کھا رہا تھا، کافی ٹیسٹی ہے، سعد نے کھاتے ہوئے کہا، تبھی کچن سے زمل کے چیخنے کی آواز، آ بھائی سعد، سعد سب چھوڑ کر اندر کی طرف بھاگا گیا ہوا۔ سعد پریشانی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ زمل کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ ہاتھ جل گیا میرا۔ زمل ہاتھ کو آگے کرتے ہوئے بولی، جو کافی جلا ہوا تھا، یہ تو کافی جل گیا ہے، پاگل لڑکے ایسے کون کرتا ہے، دھیان کہاں ہے تمہارا؟ سعد اسے ڈانٹے ہوئے بولا، اس کا ہاتھ پکڑ کر دیکھنے لگا۔ ٹیوب کہاں ہے، میں لگاتا ہوں۔ سعد کے پوچھنے میں زمل نے جگہ بتائی جہاں سے سعد ٹیوب لے کر آیا، دھیان سے کام کیا کرو۔ سعد اس سے باتیں کرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر ٹیوب لگا رہا تھا۔ زمل کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ زمل کو جیسے اپنا درد بھول گیا، یاد ہے تو بس اتنا کہ اس کا ہاتھ سعد کے ہاتھ میں ہے، دھیان رکھنا اب اسے پانی سے مت بھگانا۔ سعد ٹیوب کا کور بند کرتے ہوئے زمل کو ہدایت دے رہا تھا، ویسے کیک بہت اچھا بنا ہے، اب چائے نہیں پینی میں نے، آ جاؤ بیٹھو آرام سے باہر۔ سعد نے کہا تو زمل چپ چاپ باہر آ گئی۔ سعد آپ بہت اچھے ہیں، زمل بولی تو سعد مسکرا دی، یہ بات آپ مجھے بہت دفعہ بول چکی ہیں۔ سعد اس کی بات سن کر مسکرا دی، اسے ارانیہ کی یاد آئی، جب بھی آپ یہ بات کہتی مجھے ارانیہ یاد آتی ہے، بتاتے ہوئے سعد کیا آنکھیں نم ہوگی۔ ارانیہ کے نابا زمل کے ماتھے پر لکیریں پڑی تھی، وہ چہرہ غصے اور ضرب سے لال ہونے لگا۔ میں چلتا ہوں، کام ہے مجھے، آپ آرام کرو، ہادی کو بتا دینا مجھے کام یاد آ گیا تھا۔ سعد زمل کو بولا، جو غصے سے لال ہوتے چہرے کے ساتھ لب بھیجے چپ سی ہو گئی۔ ہاں نہ کرنا اپنا آپ، سعد بولا اور باہر کی طرف چلا گیا۔ زمل اٹھی تو وہاں پڑی ہر چیز کو اٹھا اٹھا کر پھینکنے لگی۔ سعد میرے ہیں آپ، صرف میرے، ارانیہ مر جائے مر جائے، نہ مری تو میں مار دوں گی اسے، آپ کو کسی کا ہونے نہیں دوں گی، کبھی بھی نہیں۔ زمل نے رو رہی تھی، سعد گھر کی ہر چیز اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہادی آیا تو گھر کی حالت اس زمین پر روتی بلکتی زمل کو دیکھا، اس کی طرف بھاگا، کیا ہوا زمل، کیا ہوا؟ بھائی سعد میرے ہیں، صرف آپ، صرف میری، پلیز بھائی مجھے سعد چاہیے۔ زمل روتے ہوئے ہادی سے بولے، جو اس کی بات سن کر چپ سا ہو گیا۔ بھائی جب جب وہ رانیہ کی ذکر کرتا ہے میرا دل کرتا ہے اسے جان سے مار دو، میرے اور سعد کے بیچ کوئی نہیں آ سکتا، کوئی بھی نہیں۔ ہادی کو اپنی بہن کو جنونی پاگل محسوس ہوتی اس وقت۔ زمل ارانیہ سعد کی بیوی ہے، بھائی مار دے، ارانیہ کو مار دے، پر سعد صرف میرے ہیں، سب میرے، اور اگر وہ میرے نہیں ہوئے تو میں مر جاؤں گی، مر جاؤں گی۔ زمل پاگل تب بولی، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں، ایک اکیلا ہونے رشتہ ہو تم میرا، تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا، چاہے جو بھی کرو، اب سعد کو منا لوں گا، ضرور منا لوں گا، تم فکر مت کرو۔ ہادی اسے اپنے ساتھ لگائے بولا، بھائی سعد میرے ہو جائیں گے، بالکل میری جان، سعد ہو جائیں گے تمہارے، تم فکر ہی مت کرو۔ ہادی اس کے آنسو پوچھتے مسکرانے کی زبردست کوشش کر رہا تھا۔ تھینک یو بھائی۔ زمل ہادی کے ساتھ لا کے جی میں بچا۔ ہادی اس کے ماتھے پر پیار دے کر بولا، آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ مسز مجید کی طبیعت دن بہ دن بگڑ رہی تھی، اس لیے مجید چودھری ان کے لیے پریشان تھے، آپ کی بگڑی طبیعت کا علاج کرنے کے لیے۔ مجید چودھری مسکراتے ہوئے بولے، پر ہاسپٹل تو دوسری طرف ہے، پر آپ کا علاج یہاں اس طرف ہے۔ مجید چودھری مسکراتے ہوئے بولے۔ مسز مجید چپ کر گئی، ان کو لگا شاید کوئی دوسرا ڈاکٹر ہے۔ مجید چودھری نے گاڑی ایک بلڈنگ کے نیچے روکی تھی، وہ پارکنگ میں کھڑی کرتے ہوئے مسز مجید کو اپنے ساتھ لے کر جانے لگے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سرپرائز آپ کے لیے، بہت پہلے بتانا چاہتا تھا پر نہیں بتایا۔ مجید چودھری ان کو لے کر تھرڈ فلور پر گئی اور ایک فلیٹ کے سامنے جا کر بیل دی، جس نے سامنے دروازہ کھولا، اسے دیکھا مسز مجید کبھی سامنے کھڑی ارانیہ کو دیکھتی، کبھی مجید چودھری کو آنی۔ ارانیہ مسز مجید کے گلے لگی، مسز مجید بھی اس کے گلے لگی، رونے لگی تھی، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لگے رو رہی تھی۔ مسز مجید بار بار ارانیہ کا چہرہ چوم رہی تھی، بس اندر جا کر دونوں ایک دوسرے سے پیار کر لینا، ابھی دونوں اندر چلو، شاباش۔ مجید چودھری بولے تو ارانیہ کو ساتھ لگا اندر کی طرح بڑھ کے، میرا بچہ کیسی ہوا؟ مسز مجید اسے گلے لگائے بول رہی تھی۔ ارانیہ ابھی بھی ان کے ساتھ لگی رو رہی تھی۔ آئی ایم سوری، آپ کو میری وجہ سے پریشانی اٹھانی پڑی۔ ارانیہ اپنے آنسو صاف کرتے مسز مجید کی طرف دیکھا، بولی، کہاں تھی تم؟ اور آپ کو سب معلوم تھا، پھر بھی آپ نے کسی کو نہیں بتایا ارانیہ کے بارے میں؟ مسز مجید نے مجید چودھری سے شکوہ کیا، میں نے جان بوجھ کر کسی کو نہیں بتایا۔ مجید چودھری دونوں کے ساتھ دیکھتے ہوئے بولے، آپ کو مجھے تو بتانا چاہیے تھا، میری بیٹی ہے ارانیہ۔ مسز مجید اس کا ماتھا چومتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں بولی، اس کی آنکھوں میں آنسو بڑھا تھے، کوئی بات نہیں، اب آپ نے
مل لیا ہے یہی بہت ہے۔ میں نے نہیں چاہتا تھا کہ سعد آپ دوبارہ کبھی بھی ارانیہ سعد سے نہیں ملنا چاہتی اور بس ارانیہ کا ویزا کا پروسیس پورا ہونے والا ہے، جلد ہی ارانیہ یہاں سے چلی جائے گی۔ مجید چودھری بولے تو مسز مجید چپ سے کر گئی۔ پر سعد جانتا ہوں 2 دن گزر جانے سے سعد بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ارانیہ کو ڈیزرو نہیں کرتا۔ میں نہیں چاہتا کہ ارانیہ کبھی بھی دوبارہ اسے ملے۔ کس طرح اس نے ارانیہ سے بہیو کیا اس کے بعد تو بالکل بھی نہیں۔ مجید چودھری کا سرد لہجہ تھا۔ آپ سے بھی اسی لیے ملا دیا کیونکہ آپ کی طبیعت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ میں چلتا ہوں، شام تک آپ کو لے کر جاؤں گا۔ مجید چودھری اپنی مسز سے بولے، اور بچے آپ اپنا دھیان رکھنا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا مجھے۔ مجید چودھری ارانیہ کے سب ہاتھ تک مسکرائے اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ آنی میں آپ کے لیے کچھ لے کر آتے ہوں۔ ارانیہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بول کر جانے لگی تھی۔ بیٹھ جاؤ ارانیہ، مجھ سے بات کرو بس۔ مسز مجید اسے ساتھ لگائے بولی تھی، ارانیہ ساتھ سے دور جانا چاہتی ہو؟ مسز مجید اسے باتیں کر رہی تھی کہ انہوں نے ایک پل میں ساتھ کا ذکر کیا۔ آنی انکل نے بتایا آپ کو میں جا رہی ہوں یہاں سے بہت جلدی، ساتھ بہت دور۔ ہمیشہ ان کے نام سے زندہ رہوں گی پر ان سے ملوں گی نہیں۔ ارانیہ وہ تو انہوں نے کہا تم کیا چاہتی ہو؟ میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا آنی، ساتھ نفرت کرتے ہیں مجھ سے۔ اب جانتی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میں چلی جاؤں گی تو ان کو بہت خوشی ہوگی، بہت خوش رہیں گے، سکون ملے گا ان کو، اور میری ساتھ کی خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ارانیہ اپنی بیگی پلکوں کو صاف کرتے مسکرا کر بولی، وہ تمہیں بہت ڈھونڈ رہا ہے۔ ارانیہ پاگلوں کی طرح تمہاری ہر جگہ تلاش کرے۔ آنی ٹھیک ہو جائے گی بہت جلدی، کوئی اور آ جائے گی ان کی زندگی میں تو ان کو سکون مل جائے گا اور وہ خوش رہنے لگیں گی۔ ارانیہ بہت احمد سے بولے تھے ورنہ اس کا دل بند ہونے کو تھا۔ تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ انشے ماما بہت کچھ سیکھ لیا آپ کی بیٹی نے، اکیلے جینا بھی آپ کو معلوم ہے، میں تو اب کھانا بھی بنا لیتی ہوں۔ ارانیہ ہنستے ہوئے بلی مسز مجید اس کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے آنکھوں کو پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ کیا دیکھ رہی ہیں ایسے؟ یہی کہ میری بیٹی نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے، پر درد چھپانا نہیں سیکھ پائی۔ مسز مجید پھیکا سا مسکرائی، بہت جلدی وہ بھی سیکھ لوں گی۔ ارانیہ مسکراتے ہوئے دل میں سوچ کر رہ گئی تھی پر بولی نہیں، آنی ایسا کچھ نہیں، آپ بھی نہ بیٹھے، میں آپ کے لیے رائس لے کر آئی، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ارانیہ مسز مجید کی طرف دیکھتے ہوئے جلدی سے کچن کی طرف چلے گئی۔ پاگل ہے، پیدا نہیں کیا پر پالا تو اپنے ہاتھوں سے ہے، میں نے اسے رگ رگ سے واقف ہوں۔ میں مسز مجید سوچ کر رہ گئی تو بولی کچھ نہیں۔ زمل کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، ربی ابھی گھر ڈاکٹر اسے چیک اپ کر کے گیا تھا، پتہ نہیں کیا پاگل پن ہے زمل تمہارا۔ یہ ہادی زمل کے پاس بیٹھا تھا جس کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اسے کیئر کی ضرورت ہے اور اس کو کوئی بھی ٹینشن مت دے ورنہ جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ ماما بابا کے بعد میرا بہت رشتہ ہو، تم ہر خواہش پوری کی ہے میں نے تمہاری، کاش یہ بھی پوری کر سکتا۔ ساتھ کہاں سے لا دوں تمہیں؟ ساتھ ہادی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر سوچ میں پڑ گیا تھا۔ میں ساتھ سے بات کروں گا، ضرور مان جائے گا، کسی کی زندگی کے لیے تو ضرور مان جائے گا۔ ہادی خود سے ہی باتیں کر رہا تھا۔ زمل کو ڈاکٹر نے نیند کا انجیکشن دیا جس کی وجہ سے وہ سو رہی تھی۔ ہادی نے اپنا فون سائڈ ٹیبل سے اٹھایا، ہیلو سعد کیسا ہے تو؟ ہادی نے سعد کو کال کی، سعد ٹھیک ہے، اتنا پریشان کیوں ہے؟ ہادی سعد کو پریشان تھا دیکھ کر بولا، آنی نہیں گھر تو انکل کے آفس چلا جا، وہاں پتہ کر لے کہاں ہے، پریشان مت تو یہی کہیں ہوگی، آفس جا کر معلوم کر لے، مل جائے گی۔ ہادی سعد کو پریشان سا محسوس کرتے ہوئے بولا، چلو ٹھیک ہے پھر بات ہوگی۔ سعد کو پریشان دیکھا ہادی نے بات نہیں کی، مل کر کروں گا، کیا کہتا ہے، ٹھیک ہو جائے گا سب؟ زمل کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، میں سب ٹھیک کر دوں گا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ بابا کہاں ہے؟ سعد کو مسز مجید گھر نہیں ملی تو وہ ان کا پوچھنے کے لیے آفس آیا کیونکہ ان کا فون بھی نہیں لگ رہا تھا۔ سر کی میٹنگ ہے، وہ اندر ہے، وہاں کی سیکرٹری بولا تو سعد چپ چاپ اندر آفس کی طرف بڑھ گیا۔ ہاں ہاں ہاں، سعد مجید چودھری کی آواز دیتے ہوئے اندر آیا پر وہاں مجید چودھری نہیں تھے۔ بابا کہاں گئے؟ شاید میٹنگ ہال میں۔ سعد ابھی بولتے ہوئے باہر جانے لگا تھا کہ مجید چودھری کا سیل فون رنگ ہوا۔ سعد نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے فون کو ڈھونڈ کر دیکھ رہا تھا، جس کی کال ہے، یہ کون ہے؟ شاید کوئی لازمی ہو۔ سعد ان نون نمبر دیکھتے ہوئے کال اٹھائی، ہیلو انکل، آپ آج کھانا ہمارے ساتھ کھائیے گا، میں نے آنی نے مل کر بنایا ہے۔ دوسری طرف سے ارانیہ کی مسکراتی آواز سن کر سعد کے دل کو سکون ارانیہ سعد بولا کچھ نہیں، بس اسے چپ چاپ سن رہا تھا۔ اور بھی کچھ بولی تھی، سعد کی آنکھیں سکون سے اور تشکر سے بند ہو چکی تھی۔ سعد کو باہر قدموں کی آواز سنائی دی تو سعد نے جلدی سے فون کو دیکھتے ہوئے اس میں موجود نمبر کو یاد کیا تھا اور سیل فون کو جلد سے واپس رکھ دیا، خود دوسری طرف جا کر کھڑا ہو گیا۔ مجید چودھری اندر آئے تو سعد کو دیکھا ہے، برو اس کا اوپر اٹھا کر اسے دیکھا، یہاں کیا کر رہے ہو؟ ماما کا پوچھنے آیا تھا، بابا وہ گھر پر نہیں، آپ کو کال بھی کی، ماما کو بھی کال کی، ان کا سیل گھر میں تھا اور آپ
کال اٹھا نہیں رہے تھے۔ صاحب نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، سیریس سا بولا، تمہاری ماما کسی دوست کے گھر گئی ہیں، ان کے بیٹے نہیں تھی، کس لیے؟ کون سی دوست ہے بتائیے مجھے، میں ان کو بکا لیتا ہوں۔ صاحب نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، نہیں کوئی ضرورت نہیں، میں خود لے آؤں گا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جاؤ جا کر آوارہ گردی کرو۔ مجید چودھری بول رہے تھے کہ ان کا سیلنگ ہوں۔ ہیلو۔ مجید چودھری کو دیکھتے سعد کو یقین ہو گیا تھا کہ دوسری طرف اور کوئی حیرانیاں ہی ہیں۔ سعد کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ آج تو تمہیں میں پوچھ لوں گا، مسز رانی میرے ساتھ چیٹنگ کی آپ دونوں نے۔ سعد مجید چودھری کو گودرے میں باہر نکل گیا۔ رانیہ بابا کے پاس سعد سوتے ہوئے شکر کا سانس لیا تھا۔ کافی دیر وہی گاڑی میں بیٹھا تھا اور مجید چودھری کا انتظار کر رہا تھا۔ 2 گھنٹے بعد مجید چودھری باہر آئے تھے اور اپنی گاڑی لے کر وہاں سے نکلے۔ سعد نے بہت احتیاط سے اپنی گاڑی ان کی گاڑی کے پیچھے لگائی۔ فلیٹ کے پاس پہنچ کر سعد نے بلڈنگ سے دور اپنی گاڑی کھڑی کی اور مجید چودھری کے پیچھے گیا۔ مجید چودھری تو لفٹ میں بیٹھ کے 3rd فلور۔ سعد مسکرائے اور سیڑھیوں کے ذریعے جلدی اوپر کی طرف بھاگا۔ فلیٹ کی ساری انفارمیشن لینے کے بعد وہ واپس آیا۔ بہت تڑپا لیا آپ نے مسز رانیہ، اب میری باری ہے۔ آنکھوں میں پہلے جیسے خوشی بھی، آپ اتنے لیٹ کیوں ہو گئے؟ مسز مجید چودھری سے بڑے، جو کافی لیٹ آئے تھے۔ آپ کے سپوت کو شک ہو رہا تھا مجھ پر، اس لیے آفس سے لیٹ نکلا ہوں۔ میرے آفس پہنچ گیا تھا آپ کا پوچھتے ہوئے۔ میری تو ہے سعد رانیہ تک پہنچ جائے۔ مسز مجید مسکرا کر بولی، آپ کو ابھی بھی بیٹی کی پرواہ ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں، مجھے دونوں کی پرواہ ہے۔ رانیہ کو میں نے بیٹیوں کی طرح پالا ہے اور میں جانتی ہوں اسے سعد کی ضرورت ہے، اس کے پیار کی ضرورت ہے۔ ناراض ہے وہ سعد سے، پر اسے سعد سے محبت ہے۔ مسز مجید بولی تو مجید چودھری چپ کر کے، آپ کو پتہ ہے اس دن اگر مجھے رانیہ نہ ملتی تو کیا ہوتا؟ کیا؟ مسز مجید ان کے چہرے پر درد کی تحریر پاڑ سکتی تھی۔ رانیہ کو وہ زندہ نوچ لیتے۔ وہ تو وقت پر میں وہاں سے گزر رہا تھا اپنی گاڑی میں اور رانیہ کو دیکھ لیا تو رانیہ کو ہاسپٹل لے کر گیا۔ رانیہ 1 ماہ ہاسپٹل میں ہی، ڈپریشن کی وجہ سے اس کے دماغ پر اثر ہوا تھا۔ مجید چودھری نے تلخی ہنستے ہوئے کہا، آپ جانتی ہیں سعد نے کہا تھا وہ گھر چھوڑ کر چلی جائے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایک وہی تو اس کا اپنا سب سے ہاتھ ہے، پھر آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ میں اپنی بیٹی اس کو دے دوں؟ مجید چودھری کی بات مسز مجید کے دل کو لگی تھی۔ اگر سعد کو رانیہ مل گئی تو نہیں ملے گی، کبھی بھی نہیں ملے گی، اور نہ آپ بتائیں گے اسے، میں نہیں بتاؤں گی، پر اگر پھر بھی اسے مل گئی تو کیا آپ اسے روکیں گے یا رانیہ کو روکیں گے؟ نہیں، جیسا رانی چاہے گی ویسا ہوگا، اور سعد میرا بیٹا، اس کی خوشی اور رانی کی خوشی مجھے عزیز ہے۔ چلیے اللہ بہتر کرے گا، چل کر کھانا کھا لے، ہماری بیٹی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ مسز مجید بولی تو مجید چودھری مسکرا دی، تینوں نے مل کر کھانا کھایا تھا۔ آج اتنے دن بعد مسز مجید کے چہرے پر خوشی تھی، پر مسز مجید کو رہ کر سعد کی یاد آ رہی تھی۔ رانیہ کا اکیلا پن کھٹک رہا تھا۔ رانیہ آج جی نہیں آئی کھانا کھاتے ہوئے؟ مجید چودھری بولے، داجی رانی کے ساتھ رہتی تھی، رات کو نہیں انکل، وہ ان کی بیٹی کی طبیعت خراب ہے تو 2 دن نہیں آنے والی، وہ پر آپ فکر نہیں کرے، اکثر وہ نہیں آتی۔ رانیہ ہلکے پھلکے انداز میں بولی، اوکے، کچھ بھی پریشانی ہوئی تو مجھے کال کر لینا، اپنا دھیان رکھنا، اکیلی ہو تو آپ۔ مجید چودھری بولتے، رانیہ سر ہلا کر کھانا کھانے لگی۔ دونوں کھانا کھا کر وہاں سے چلے گئے۔ گھر پہنچے تو سعد سامنے ہی لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا۔ کہاں تھے آپ دونوں؟ یہ کوئی آنے کا وقت ہے؟ سعد ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، بیٹا میں تمہارا باپ ہوں، تم میرے باپ نہ بنو۔ مجید چودھری اسے گھور کر بولے، ماما میں دوست کے گھر تھی، پھر ہم دونوں باہر کھانا کھانے چلے گئے تھے، آگے بھی تم گھر نہیں ہوتے اس لیے نہیں بتا سکے۔ مسز مجید سعد کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، آج ان کو سعد کچھ بدلا اور فریش سا لگ رہا تھا۔ چلیے آپ آرام کریں، میں باہر جا رہا ہوں۔ دوست کی طرف سعد کہتے ہوئے سامنے پڑی کیس اٹھا کر جانے لگا، کہیں بوڑھے دوستوں میں بیٹھ کر شراب تو نہیں پینا شروع کر دی۔ مجید چودھری جاتے طرز کہ ابھی تو نہیں کیا ایسا کام، پر اگر آپ کی بیٹی نہ ملے تو عنقریب ایسا کام شروع کر دوں گا۔ سعد مڑے بنا بولا۔ سعد مسز مجید نے طرف کر اس کی طرف دیکھا، ہاں ماما آپ کی بیٹی نے مجھے بہت سزا دی، اب اگر وہ نہ ملی تو میں خود کو بہت بری سزا دوں گا، بہت بری، ختم کر لوں گا خود کو۔ سعد بول کر رکا نہیں تھا، وہاں سے نکل کر چلا گیا۔ مسز مجید چودھری پیچھے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ دونوں کے چہرے پر فکر و پریشانی آ گئی۔ رانی کے ساتھ آگے داجی ہوتی تھی اور آج رانیہ بالکل اکیلی تھی فلیٹ میں۔ ڈرتے جا کر کمرے کی لائٹ بند کرتے ہوئے جلدی سے اپنے فلیٹ میں گھس کے، اللہ پلیز مجھے ڈر نہ لگے۔ خوفزدہ سی آنکھوں کو باندھ کے کلمہ پڑھتے ہوئے سونے کی کوشش کر رہی تھی، کیا مصیبت ہے، اکیلے نیند بھی نہیں آتی۔ رانیہ انہیں سوچوں میں تھی کہ اسے محسوس ہوا کہ کوئی فلیٹ کے اندر داخل ہوا ہے۔ رانیہ خوفزدہ سی دروازے کو بس دیکھ کر رہ گئی، اللہ جی یہ میرا وہم ہو نہ بس۔ رانیہ دل میں بڑبڑاتے ہوئے بستر سے اٹھی تھی، اندھیرے میں لائٹ کو جلائے بغیر روم کا دروازہ کھولا اور باہر کی طرف دیکھا۔ لاؤنج میں ہر طرف پر کوئی نہیں تھا۔ ڈرتے کچن میں بھی دیکھ کر آئی، پر کوئی نہیں تھا۔ باہر کا دروازہ بھی بالکل بند تھا۔
یہ میرا وہم ہی ہوگا۔ اور رانیہ خود کے دل کو تسلی دیتے ہوئے جلدی سے اندر روم میں داخل ہو کر دروازے کو لاک لگا کر بستر کے طرف جاتی کسی نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا۔ شہباز ہی رانی کی کمر کو اپنے سینے سے لگایا، اس کے کان میں بولے، اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ رانیہ جو خوف کے ذریعے سر بالکل ہی گونگی ہو چکی تھی۔ کون ہے رانیہ؟ خوفزدہ سی منمنائی، میں جن ہوں۔ ساتھ جو فلیٹ میں داخل ہوا تھا اس کے روم میں داخل ہو کر اب اسے خود کے سینے کے ساتھ لگائے کھڑا، اس کی خوشبو کو اتنے دن بعد محسوس کرتا۔ پلیز مجھے کچھ مت کرنا۔ رانیہ خوفزدہ ہو چکی تھی، ساتھ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ ساتھ رانیہ ایک دم سے ساتھ سے پیچھے ہوتے ہوئے چلائی۔ لائٹ کے اندھیرے میں وہ ساتھ کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ کون ساتھ؟ ساتھ نے اپنی آواز بدلی تھی۔ آپ ساتھ ہیں؟ آپ ساتھ ہیں؟ میں آپ کی خوشبو تک محسوس کر سکتی ہوں۔ رانی کا خوف پل میں ہوا ہوا۔ میں نے تو خوشبو چینج کی تھی۔ ساتھ کے لہجے میں مسکراہٹ تھی۔ کیوں ہے یہاں؟ بتائیے کیوں ہے؟ رانی کو اندھیرے میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اسی لیے چلائی۔ ساتھ نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ محسوس کرنے آیا ہوں آپ کو، محسوس کرنے میرا سکون برباد کر دیا آپ نے۔ رانیہ، سکون نہیں آیا آپ کے پاس سکون لینے؟ ساتھ اپنے کمر سے تھامے اپنے ساتھ لگا کر اس کے بالوں میں منہ چھپائے کہہ رہا تھا، کوئی حق نہیں رکھتے آپ مجھ پر، کوئی حق نہیں آپ کا، نفرت ہے آپ کو مجھ سے، مر جائے گی۔ مر گئی رانیہ، مر گئی تھی، جائیے جہاں سے۔ رانیہ اس کی باہوں میں پھڑ پھڑا رہی تھی، اسے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کرتی۔ آج کہہ دیا، آئندہ مت کہنا، بہت تڑپا ہوں میں بات پر، ہر لمحہ سنا آپ نے آئندہ مرنے کی بات کی تو میں بھی مر جاؤں گا سچ میں۔ ساتھ اسے خود میں بینچے بولا، اور رانی نے محسوس کیا تھا ساتھ لہجہ نم تھا۔ آپ بہت برے ساتھ، بہت برے، جائیے یہاں سے۔ رانی اسے خود سے دور کرتے ہوئے، چاہیے آپ کو خوش ہونا چاہیے ساتھ، خوش ہو جائیے بس یہاں سے، کچھ سب بس کچھ دن، بہت دور چلی جاؤں گی میں آپ سے، اتنی دور جا کر بھی آپ مجھے ڈھونڈ نہیں پائیں گے۔ رانیہ پیچھے ہوتے ہوئے بول رہی تھی، کمر میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور رانیہ پیچھے ہوتے ہوئے بر پر جا کر گری۔ آپ کی بولے، رانیہ آپ مجھ سے دور جا سکتی ہیں، اب آپ مجھے مل گئی ہیں، اب آپ مجھ سے دور نہیں ہو سکتی۔ ساتھ ہے رانیہ پر جھکا سر سے لہجے میں بولا تھا۔ رانی کو ساتھ کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ ساتھ کو خود اتنا قریب محسوس کرتے ہوئے رانیہ خوف سے آنکھوں کو بند کر کے، مجھے طلاق چاہیے ساتھ۔ اور رانیہ بڑبڑائی، کیا بکواس کیا آپ نے، طلاق چاہیے ساتھ؟ اس کے چہرہ مٹھیوں میں دبوچے اس کے چہرے پر جھکا، شکر کریں اس وقت میں غلطی پر ہوں، ورنہ یہ بات کرنے پر میں آپ کو جان سے مار دیتا۔ ہاں کیسے دوگلے انسان ہے ساتھ آپ، کل آپ بڑی محفل میں مجھے طلاق دے رہے تھے، غصے میں تھا رانیہ میں۔ ساتھ بیٹھ کی طرف ہوتے ہوئے رانیہ کو اپنی طرف کھینچ کر اپنے ہتھیار میں کر گیا، اور کچھ دن آپ مجھے طلاق دیتے تو؟ نہیں دیتا، کبھی بھی نہیں دیتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ رانیہ صرف اور صرف ساتھ چودھری کی ہے۔ ساتھ اسے خود میں بیچے کان میں سرگوشی نما بول رہا تھا، نہیں ہوں میں، آپ نے مجھے بہت ہارٹ کیا ساتھ، بہت زیادہ۔ اور رانیہ روتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی، پر ہو نہیں پا رہی تھی۔ کب روتے روتے شکایت کرتے ساتھ کے ساتھ میں سو گئی۔ ساتھ اس کے بال میں ہاتھ چلا رہا تھا، اور رانیہ نیند میں بھی سسکی لے رہی تھی، آئی ایم سوری میری جان، بہت برا ہوں، بہت برا۔ ساتھ اسے خود میں بیچے اس کے بال پر لاب رکھے بولا، جب ہمیں لگتا ہے سب ٹھیک ہو رہا تبھی کوئی طوفان بہت تیزی سے پھر سے ہمیں ٹکرانے کی تیاری میں ہوتا ہے، اور اسی طرح پھر سے ساتھ اور رانیہ کی زندگی میں بہت جلدی طوفان کی زد میں ہونے والی تھی، یا پھر پیار کی اس جنگ میں دونوں کی جیت ہونی تھی۔